آخر میں اپنے پاک امام کے ارشادات سے آپ کو روشناس کروا دوں. یقیناً بہت سارے لوگ یہ پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو میں بھی اپنی نوکری لگوانا چاہتا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ لقمہ حرام کا ترک، سبحان اللہ کیسی بات ہے کہ لقمہ حرام کا ترک، یعنی موقع ملا، لقمہ حرام تھا لیکن آپ نے خدا کے خوف سے اس کو چھوڑ دیا. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں 1 سال کی عبادت سے افضل ٹھہرا ایمان والے کے لیے. سبحان اللہ. یہ اندازہ کریں کہ کیا، چونکہ وہ پاک ہے نا تو اس لیے پاکیزگی کی بات کرتے ہیں. اور میرے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ زیادہ دعا کرنے والا شخص اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. نہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ زیادہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تمہیں اپنی نگاہ میں اچھے لوگوں میں شامل فرمائے گا. اور پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل مومن، یہ رسول پاک کی سیرت گویا امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی حدیث ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں. ہم یوں سمجھیں اس کو کہ مومن کامل وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں. تو اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین نماز وہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کہ اس کا قیام طویل ہو. اور امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 1000 عابد سے وہ عالم بہتر ہے جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے. 1000 آدمی اللہ کی عبادت کرے اور ایک ایسا عالم جو خلوص کے ساتھ، پرخلوص ہو کے، صاف نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ لوگوں تک علم پہنچاتا ہے، اس کا درجہ 1000 عابد سے زیادہ ہے. سبحان اللہ. تو اس سے علم حاصل کرنا اور علم کی ترویج اور علم کو آگے پھیلانا، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کی رخساروں پر آنسو خدا کے خوف کے بہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیسی پتہ کی بات بتائی میرے پاک امام نے کہ خوف خدا کے آنسو جس کی رخسار پہ بہنے لگ جائیں، اللہ کبھی اس رخسار کو ذلیل نہیں ہونے دیتا. سبحان اللہ. کیا پتہ کی بات بتائی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین عبادت پاک دامنی ہے، پاک رہنا، بدکاری سے، لقمہ حرام سے، ہر طرح کی نجاست سے پاک رہنا. تو اس کے بعد آپ نے ارشاد، اور آپ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشادات میں سے کہ بدترین تو وہ شخص ہے جس کو اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہ آئے اور لوگوں کی آنکھوں کا تنکا بھی اس کو نظر آئے. یعنی لوگوں کی برائی آپ نہ دیکھیں، آپ اپنی برائی دیکھیں کہ میرے اندر کون سی برائی ہے. تو اس لیے احباب گرامی آپ نے بہت ساری فرمایا وہ شخص جو خوشحالی میں تو تمہارا ساتھ دے اور تنگ دستی میں دور رہے، وہ نہ تمہارا بھائی ہے نہ تمہارا دوست ہے. تو آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا. تو اس لیے یہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی آفت ہے، اور علم کی آفت بھولنا ہے، نسیان ہے، اور جو بھولنا ہے یہ گناہوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو اور پھر اس کے بعد ایک بڑی پتہ کی بات امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ تکاسل اور سستی، کاہلی، یہ محروم رہنے کی دلیل ہے. دنیا کی نعمتوں سے، آخرت کی نعمتوں سے. جو شخص محروم رہنا چاہتا ہے وہ سست رہے، اور جو سست بندہ ہے اس کو کبھی نعمتوں کی فراوانی نہیں ہوتی، اس پر کرم نہیں ہوتا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے دل میں جب تکبر داخل ہوتا ہے تو جس قدر تکبر اس کے دل میں آئے اسی قدر اس کی عقل کم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں امام پاک امام محمد باقر علیہ السلام کی بات کو سمجھنے کی توفیق دے کہ یعنی تکبر جس طرح دل میں بڑھتا جاتا ہے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، پست سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نیک سمجھنا، کسی کو گناہگار سمجھنا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جس طرح دل میں زیادہ بڑھتی جاتی ہیں عقل کا نور کم ہوتا جاتا ہے، اور جس شخص کے دل سے یہ چیزیں نہ ہوں وہاں عقل کا نور آتا جاتا ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے عقل کا نور رکھنا چاہتے ہو تو تکبر سے دور ہو. قربان جاؤں میں آپ کی اس عطا پر جو آپ نے فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ 3 بڑے عمل، جو عمل ہے نا وہ بہت، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، اپنے نفس سے انصاف لینا، اپنے مال سے بھائی کی مدد کرنا. تو یہ ہے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا مومن دنیا میں باقی رہنے سے مطمئن نہیں ہوتا
اور مومن نے جو دنیا کی زینت وغیرہ دیکھی ہے وہ پوشیدہ نہیں، اس پر نور خدا اس سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت سارے لوگوں کو آپ نے ایسی باتیں بتائی، تو میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں قربان جب آپ نے فرمایا، جب اپنے بیٹے کو ارشاد فرمایا، آپ نے نصیحت فرمائی کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے تو الحمدللہ کہو، جب کوئی تکلیف پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، اور جب روزی تنگ ہو تو استغفار کرو۔ نہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، جب روزی تنگ ہو تو استغفار کرو۔ پاک امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ استغفار کی برکت سے روزی میں برکت عطا فرمائے گا، اور جب کوئی تکلیف آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور فرمائے گا، اور جب تجھے اللہ کوئی نعمت عطا کرے تو اللہ کی حمد کرو۔ یہ ہے۔ تو ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جتنی محبت کسی بھائی اور دوست کی تمہارے دل میں ہے، اتنی محبت تمہاری اس کے دل میں، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کے یہ خاص بندے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، آسمانی بجلی مومن اور کافر گر تو دونوں پر ہی سکتی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے نصائح میں سے چند ایک نصیحتیں میں نے برکت کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالہ کی۔ دعا ہے کہ میرا مالک ہمیں ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حب اہل بیت اطہار کی دولت سے مالا مال رکھے۔